من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. صدق اللہ العظیم. معزز محترم رفقائے کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات، دو آیتوں کی تلاوت کی. آج میری اس تقریر کا موضوع ہے فکر آخرت، ذکر آخرت. میں نے پہلی آیت سورہ حشر کے 30 رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی تیاری، کل کی فکر کرو. قرآن مجید میں لفظ غدن کے معنی کل کے ہیں، اور یہاں کل سے مراد دنیا کا کل نہیں ہے، بلکہ دنیا کو آج کہا گیا اور قیامت کو کل کہا گیا ہے. ہمارے خالق و مالک ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اس کل کی تیاری کے لیے تمہیں دیا گیا ہے. اس آج کو اس کل کے لیے آپ فدا کیجئے، قربان کیجئے، اس کی تیاری میں خود کو لگائیے. آج کی یہ تیاری کل قیامت کے دن روز حشر آپ کو اللہ کے دردناک عذاب سے نجات دے گی. تو یہاں غدن کے معنی کل کے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی ہر روز کی فکر و سعی میں یہ خیال رکھے کہ میں آج کا یہ کل، آج کا یہ دن کل کی تیاری کے لیے کس قدر میں نے استعمال کیا. آدمی صبح تجارت کی دکانوں میں جاتا ہے، معاشی میدانوں میں جاتا ہے، تو آج کی کمائی پر اس کی نظر ہوتی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے آج کیا کمایا. ایک مادی نقطۂ نظر رکھنے والا تاجر اسی قسم سے سوچتا ہے، سوچنا بھی چاہیے. لیکن ایک مومنانہ نظر، اس کی فکر یہ ہے کہ وہ آج کی کوششوں کاوشوں پر یہ نظر رکھے کہ آج کی کوششیں میری
اللہ کی رضا اس کے خصوص کی خاطر ہوئی ہے، اور یہ کل کا قیامت کے دن میری آج کی کوششوں پر کوئی گرفت تو نہیں ہوگی، کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی۔ معزز الفقائے کرام، میں نے دوسری آیت پڑھی، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کا ذکر کر کے یہ کہا ہم نے ان کو مخلص بنایا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ یہاں دار سے مراد، دار کے معنی گھر کے ہیں، اور بیت کے معنی بھی گھر ہی کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ دار آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا گھر نہیں ہے۔ مانن تو دار کے معنی گھر کے ہیں، لیکن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دار استعمال کیا ہے۔ دارا یدور، گھومنا گھامنا۔ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے، سر شام پھر اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، وہ گھر سے نکل کر پورا دن روٹی کے چند ٹکڑوں، کھانے کے چند لقموں کے لیے کوششیں کاوشیں کرتا ہے، اور سر شام گھر واپس آتا ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی آج ہے، صبح سے شام تک ہے، اور اس صبح سے شام تک کی زندگی آخرت کے لیے کیا میں نے کمایا، اور سر شام اس کو گھر واپس آنا ہے، یعنی موت اس کی شام ہے، موت اس کی شام ہے۔ آپ بہرحال جتنی بھی عمر کاٹے آپ کی، 100 سال 200 سال، بہرحال یہ آج ہے، صبح سے لے کر شام تک سر شام آپ کو اپنے اصلی گھر ٹھکانے آخرت کے پاس، آخرت کو جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہاں بھی مقصد یہی کہ اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جائے گی، آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دی جائے۔ لیکن قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگ ہیں کہ آخرت فراموش ہو کر وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر پائیدار گھر ہے، مستقل گھر ہے۔ زندگی اس 4 روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا تو جنت کی بہاروں میں رہیں گے، یا ہے کہ جہنم کے دہتے انگاروں میں رہیں گے۔ 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس دنیا سے اس دنیا کو جانے کے بعد قرآن مجید نے سورہ مریم کے آخری رکوع میں آخری آیت سے پہلے ایک آیت آتی ہے، وَكُلُّ آتِیہِ یوم القیامت فردا، کل بروز حشر، میدان حشر میں خالق کائنات، مالک ارض و سما کے سامنے تنہا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور حاضر ہونا ہے۔ وَكُلُّ آتِیہِ یوم القیامت، ہر ایک شخص کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کے بغیر ایک انچ، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سوالات ہوں گے، میں نے زندگی دی، کہاں استعمال کیا؟ میں نے مال دیا، آپ نے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے آپ کو جوانی دی، آپ نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے آپ کو دولت دی، کہاں، کیسے کمایا، کہاں استعمال کیا؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات دیے بغیر ہم کو ایک انچ بھی ہٹنا نہیں ہے۔
اب یہاں ایک نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کہ اللہ نے کہا میں نے ان کو مخلص بنایا۔ ایک مخلص ہوتا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیتوں میں للہیت رکھتا ہو، ریاکاری، نمود و نمائش نہیں، مقصود نہیں، اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے خدا کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر کام کرتا ہے۔ ایسے کام کرنے والے کو وہ مخلص کہیں گے، ورنہ ریاکار ہوگا۔ مخلص وہ ہے جس کی تصریف کی گئی خالصۃ ذکر الدار۔ مخلص وہ شخص ہے جس کی زبان پر ہمیشہ آخرت کا ہی ذکر ہو اور کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ سوچتا ہے آخرت کے بارے میں، وہ کہتا ہے آخرت کے بارے میں، اس کی پوری زندگی کا مقصد و نصب العین آخرت، فکر آخرت، ذکر آخرت، دماغ میں فکر ہے آخرت کی اور زبان پر اس کا ذکر ہے، ذکر آخرت۔ ایک مومن کی پوری زندگی کا مقصد نصب العین ذکر آخرت ہو، فکر آخرت ہو، فلاح آخرت ہو۔ بہرحال ہم کو جتنی بھی ہمیں عمر ملے، بہرحال ہمیں شام وہ موت آنے والی ہے، اللہ کے حضور اس کے سامنے ہم کو کھڑے ہو کے حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ آخرت جس کا ذکر سورہ انفطار میں اللہ نے کہا وما ادراک ما یوم الدین، وہ یوم آخرت کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ این الجبارون، ظلم و ستم کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، کبر و غرور کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں دنیادار کہاں ہیں؟ جو دنیا میں انا 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 کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ کوئی کسی کی انا وہاں کام نہیں آئے گی۔ ولا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اللہ کا حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دو۔ یہ میں آج اس موضوع پر قرآنی آیات کی روشنی میں، بلکہ کلام رب ذوالجلال، کلام رب ذوالجلال کا کلام ذوالجلال آپ کے سامنے پیش کر کے بتانا مقصود ہے کہ ہماری تحریک اسلامی کا مقصد نصب العین خدا کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہماری زندگی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ زندگی دی، زندگی کو بندگی بنائیں۔ زندگی پیٹ کے خاطر زندگی گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ کیڑے مکوڑے حشرات الارض بھی وہ زندگی کرتے ہیں، دنیا دار تو کرتے ہیں، لیکن یہاں خدا کی زمین پر خدا کے احکام و فرامین کو جاری و ساری کر کے دنیا کے سامنے ہم ایک مثال و نمونہ پیش کرے کہ خدا کی مرضی پر زندگی گزارنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ آفتاب و مہتاب کی طرح ان کے چہرے چمکتے و دمکتے ہوں گے۔ آج بھی اللہ والوں کی صورتیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چہرہ جنتی چہرہ ہے، چہرہ نورانی چہرہ ہے، چہرہ اللہ والوں کا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ والا ہے۔ ایک 5ویں آیت قرآن مجید میں بتائی گئی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، آگاہ کیا، خواب غفلت میں سونے والوں کو جگایا، لوگوں سنو
وہ وضع الکتاب، ہماری زندگی کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے اس کے دفتر پر رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، گناہ گار مجرمین اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اپنے سامنے. اللہ کے سامنے اس کے دفتر پر ہمارا نامہ اعمال ہوگا، ہم کو کھڑا کیا جائے گا. آج انسانی عدالتوں میں ہم کھڑے ہوتے ہوئے پیر تھرانے لگتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اللہ کے دربار میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ڈرنے والوں کی زندگی وہاں پیر لڑکھڑاتے ہوں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا نامہ اعمال نامہ ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو میں نے چھپ کر اندھیری میں تاریکی میں نے کیا، وہ بھی چھپا نہیں، وہ بھی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا، ایک ایک گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو وہاں ہم موجود پائیں گے. سورہ جاثیہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر ایک شخص، ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہوگی. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک شخص کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. ھذا کتابنا، یہ تمہارا نامہ زندگی ہے. يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ، تم نے جو کچھ کیا اور کہا ہے یہ خود بخود آن ریکارڈ ہے، یہ آن کیجیے. سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں تیسرے صفحے میں 5ویں سطر میں ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گردن میں اللہ تعالیٰ نے سی کیمرہ لگا دیا ہے. قائرن کہتے ہیں فوٹوگراف، زندگی کی ریکارڈنگ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو نکالے گا اللہ تعالیٰ، کہے گا اقرا کتابت، پڑھیے آپ، یہ آپ کا نامہ اعمال ہے، پڑھیے آپ. ذرا سوچیے، آنکھ بند کر کے سوچیے. میں آج اللہ کے سامنے، مجھے موت آئے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا جائے. آنکھ بند کر کے سوچیے میری زندگی کیسے گزری، میری صبح کیسی، میرے دن کیسے گزری، میری شام، میری راتیں کیسے گزری، میری تنہائیاں کیسی گزری، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات میں نے کیے. مجھے اللہ کے سامنے اب زندگی کا حساب دینا ہے، ضرور دینا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کام کیے، شہید علیہم سمعہم، ان کانوں نے کیا کیا بری باتیں سنی، فحش قسم کی باتیں سنی. کان کہیں گے وابصارہم، ان آنکھوں نے خدا کے یہ کیمروں نے جو دیکھا، وہ کیمرے کی تصویریں وہاں اللہ کے سامنے آئیں گی. اس کے بعد انسان کہے گا لما شہدتم علینا، ارے تمہارے خاطر میں نے زندگیاں کی، یہ سب سارے گناہ کیے، آج تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو. تو یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے تمہیں قیامت دنیا کے اندر بولنے کی طاقت دی تھی، آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. ہاتھ نے کیا کیا، پیر کہاں گئے، ان آنکھوں نے کیا دیکھا، ان کانوں نے کیا سنا، اندھیروں میں کیسے گزری، رات کی تنہائیوں میں کیسے گزری. ایک ایک پل، ایک ایک انچ کی گواہی، سر سے لے کر پیر تک کے اعضاء و جوارح اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور گواہی دیں گے. رفقائے کرام، اساتذہ کرام،
دین کے داعی حضرات، ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ارکان تحریک اسلام کے داعی، ہمارا مقصد و نصب العین محض اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ زندگی اس کی ہے. زندگی دینے والے سے ہم ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگیں گے، مولا تو نے زندگی دی، زندگی کو تیری رضا و خوشنودی کی خاطر استعمال کر کے زندگی کو بندگی بنا دے. اس طرح ہماری آخری سانس تیری رضا کی خاطر نکلے، ہماری آنکھیں بند ہوں تیرے نام کے ساتھ. ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی باتیں کہہ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تحریک اسلامی کی خاطر اپنی زندگی کے اوقات کو، لمحات کو، خدا ہماری ملت کے نوجوان بھائی بہنوں جو آج ہر ماں اور باپ اپنے گھر کے اندر اپنے اولاد سے حیران پریشان ہے، شرمندہ و نادم ہے، سر شرم سے جھک جاتے ہیں. آج ہماری گھروں کے اندر ایسی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. ان کی اخلاقی تعمیر کے لیے کوششیں کریں. ہر مسجد کے اندر ایک کمیٹی بنائے، محلے کے نوجوان بچوں کی اخلاقی تربیت کا مستقل معقول انتظام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.